بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹے، ہمارے 3 اسباق مکمل ہو گئے کلاس نحم کے اردو کے۔ آج ہم اپنا چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے شعراء کے لطیفے، شاعروں کے لطیفے۔ سبق شاعروں کے لطیفوں کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ آج ہم شاعروں کے لطیفے سبق کے مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ محمد حسین آزاد کا تخلص آزاد تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے شاعری بھی کی ہے اور شاعری میں اپنا تخلص آزاد رکھا۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد صاحب دین کے عالم تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے اور صحافی بھی تھے، صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مولانا محمد حسین آزاد کو بچپن سے ہی گھر میں پڑھا لکھا ماحول ملا، جس کی وجہ سے ان کی بھی لائن لینتھ درست ہوتی چلی گئی۔ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو یہاں پہ مصنف نے اس کو ناکام جنگ آزادی کا نام دیا ہے کہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد کہ آزادی کے لیے جو جنگ لڑی گئی وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس جنگ کے دوران مولانا محمد حسین کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی۔ ان دنوں لوگوں کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے کہ جب جنگ ہوئی انگریزوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے مخالف ہیں اور ان پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اسی کے بارے میں سر سید احمد خان نے ایک جملہ لکھا تھا کہ آسمان سے کوئی ایسی بلا نہ اتری جس نے مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، یعنی کہ مسلمان جو تھے شدید عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو انہی فسادات کے دوران مولانا محمد حسین آزاد کے والد بھی انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے، گھر بار لٹ گیا۔ جب گھر کا سربراہ نہ رہا تو گھر میں پریشانی پھیل گئی، گھر بار لٹ گیا، گھر میں پریشانی کا پھیل جانا، اجڑ جانا، برباد ہو جانا، ویران ہو جانا۔ تلاشی معاش میں دلی چھوڑی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ہمت نہ ہاری اور روزگار کی تلاش میں دلی چھوڑ کر لکھنؤ اور حیدرآباد چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ہمارے ہاں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں روزگار کی غرض سے اپنے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے، کوئی دبئی، کوئی انگلینڈ، کوئی امریکہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے ملک نہیں شہر چھوڑا کہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ اور حیدرآباد چلے گئے۔ پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ پھر لکھنؤ اور حیدرآباد کو بھی چھوڑ دیا اور پھر لاہور پہنچ گئے تو وہاں پر محکمہ تعلیم میں انہیں جو ملازمت ملی وہاں سے انہیں جو تنخواہ ملتی تھی وہ مہینے کے 15 روپے تھے۔ اور بیٹے اس زمانے میں بھی 15 روپے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، یہ کوئی کم تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ اور دیکھیں انہوں نے کہا کہ دلی چھوڑی، لکھنؤ، حیدرآباد، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے چلے گئے بہترین زندگی کے لیے، آرام دہ زندگی کی تلاش میں۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتب لکھوائیں۔ چونکہ وہ پنجاب میں آ گئے تھے
تو اس وقت کی حکومت نے، جو کہ پنجاب میں تھی، متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی، کہ کئی اور بہت سی، یعنی کہ ان سے نصابی ایسی کتابیں جو کہ نصاب میں شامل تھیں اور درسی کتابیں لکھوائیں، جیسے ہماری جو اردو کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہماری نصابی کتاب ہے اوپر۔ بلکہ یہ دیکھیں، آپ نے لکھا ہوگا کہ یہ کتاب حکومت پنجاب کی طرف سے تعلیمی سال کے لیے پنجاب کے سرکاری سکولوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ جو ہم اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بھی بیٹے نصابی کتاب ہے۔ تو حکومت نے ان سے اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھوائیں جو حکومت نے نصاب میں شامل کیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ جو انجمن پنجاب لاہور میں قائم تھی اس میں انہوں نے یہ دونوں عہدے بھی سنبھالے رکھے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے، تو جب ان کے آخری دن تھے انہوں نے پھر عربی اور فارسی پر ان کی چونکہ دسترس حاصل تھی تو وہاں انہیں لیکچررشپ کا بھی موقع ملا۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ 1888 میں انہیں دماغ سے متعلق بیماری شروع ہو گئی جو کہ ٹھیک نہ ہوئی اور ان کی موت بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اب آتے ہیں بیٹے آپ کے مولانا محمد حسین آزاد کے تعارف کے تیسرے پیراگراف کی طرف۔ دوسرا پیراگراف ہے: آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ صاحب طرز اپنا ہی طریقہ رکھنے والے، نثر نگار نثر لکھنے والے۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نثر ہی پڑھ رہے ہیں۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں، وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ اسلوب ہوتا ہے بیٹے انداز، اسلوب بیان کرنے کا انداز، یہ مرکب اضافی ہے۔ صاحب طرز یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ موجد ہوتا ہے ایجاد کرنے والا اور خاتم اس کا خاتمہ کرنے والا، یعنی کہ انہوں نے جو انداز اردو کا شروع کیا نثر میں، انہی سے شروع ہوا اور ان کے ساتھ ختم بھی ہو گیا، ختم بھی انہوں نے کیا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تمثیلی ہوتا ہے مثالیں دینے والا، مشابہت رکھنے والا، مطابقت رکھنے والا، نظیر رکھنے والا یا رکھنے والی، یعنی کہ ان کا جو مشابہت، مطابقت، نظیر۔ یہاں اگر آپ تمثیلی کے معنی دیکھیں تو تمثیلی کا مطلب یہ ہے مشابہت، مطابقت، نظیر، مثال، اسلوب بیان کرنے کا انداز۔ انہیں اپنے عہد کے ادیبوں، عہد کہا جاتا ہے دور کو، ادیب جو مصنف ہوتے ہیں، لکھاری ہوتے ہیں، اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ نثر نگار نثر لکھنے والے۔ اب اس جملے کو جب ہم سمجھیں گے تو ان کا مشابہت اور مثال دینے والا، مطابقت رکھنے والا، نظیر دینے والا جو انداز ہے انہیں اپنے دور کے ادیبوں اور نثر لکھنے والوں میں یکتا بناتا ہے، انوکھا بناتا ہے، ان سے ہٹ کر ان کو دکھاتا ہے کہ جیسے ان میں کوئی انوکھا پن ہے۔ تخیل آفرینی، تخیل کا کیا مطلب ہے؟ تخیل کا مطلب ہوتا ہے خیال۔ تخیل آفرینی، خیال پیدا کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، پیکر تراشی۔ پیکر کہتے ہیں مجسمہ، تراش بنانا، تصویریں بنانا، مجسمہ بنانا۔ اس کے بعد آ گیا تجسیم نگاری۔ اگلا لفظ دیکھیے کیا ہے؟ تجسیم نگاری، یعنی کہ جو وہ چیز لکھتے ہیں اس کی جسامت کے بارے میں وہ جو وضاحت کرتے ہیں، وہ جسم اس کے بارے میں لکھنا۔ شعریت کا مطلب ہوتا ہے رنگینی، شعر کا حسن، شعر کی روح، شعر کی دلکشی، رنگینی، خوبصورتی۔ واقعہ نگاری،
کس خوبصورتی سے واقعہ تحریر کرتے ہیں. واقعہ نگاری، واقعہ لکھنا. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیے، نفسیاتی حقیقت آرائی. نفسیاتی مطلب کہ حقیقت آرائی اصلیت بیان کرنا، کہ نفسیات کی اصل بیان کرنا، نفسیات کی حقیقت بیان کرنا. مبالغہ آرائی اور جھوٹ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یعنی کہ تھوڑی سی جھوٹ کی آمیزش، جس کو افسانہ کہا جاتا ہے، کہ بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن بڑھا چڑھا کر اس کو بہت بڑا کر کے بیان کرنا. ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی خوبصورت الفاظ بتائے گئے ہیں، تخیل آفرینی، خیالات کا پیدا کرنا، پیکر تراشی. پیکر تراشی کا مطلب تصویریں بنانا، مجسمہ بنانا، تجسیم نگاری، اس کی جسامت کو لکھنا، واضح کرنا. شعریت کا کیا مطلب ہے؟ شعر کا حسن، شعر کی روح، شعر کی دلکشی. رنگینی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. واقعہ نگاری، واقعہ لکھنا. نفسیاتی حقیقت آرائی مطلب اصلیت بیان کرنا، نفسیات کی اصلیت بیان کرنا. اور اس کے بعد ہے مبالغہ آرائی، یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. یہ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں. یہ ہمیں اس میں اس لیے پتہ چلا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ایک کتاب لکھی، آب حیات. اب آب حیات جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے دور کے جتنے بھی ان کی برادری کے لوگ تھے، یا برادری سے مراد ان کے پیشے سے تعلق رکھنے والے جو کہ ادیب تھے، مصنف تھے، لکھاری تھے، شعراء تھے، تو ان کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے آب حیات رکھا. اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور کے تمام شعراء کے، جیسے کہ ابھی ہم نے خاکہ جیسے ہوتا ہے کسی بھی بندے کا، کہ اس کی خصوصیات بیان کرنا، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی ظاہری جو شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں، پھر معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے، پھر ادب میں ان کا کیا مقام ہے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے دور کے تمام شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام آب حیات ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور کے جتنے بھی ادیب اور شاعر تھے ان کے بارے میں لکھا. تو اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ اپنی نوعیت کا آپ ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے. انہی کے ساتھ شروع ہوا، انہی کے ساتھ ختم ہو گیا. یہ تمام باتیں تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی، یہ ان کی تحریر پڑھنے کے بعد یہ تمام الفاظ ذہن میں آتے ہیں. آگے چلیے. ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کو بھی متاثر کیا. تو کہتے ہیں کہ ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے، جو نثر کا ایسا خوبصورت اور دلکش، دل کو کھینچنے والا، دلکش، دل کو کھینچنے والا. تو بیٹا زبر اور زبر زیر کی تبدیلی سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. کش کا مطلب کھینچنا اور کش کا مطلب ہوتا ہے مار دینا. جیسے اس نے خود کشی کی، اپنے آپ کو خود مار لیا، خود کش دھماکہ. جراثیم کش ادویات، یعنی کہ کش کا مطلب ہوگا مارنا، اور دلکش، دل کو کھینچنے والا. اس نے سگریٹ کا کش لگایا، تو کش کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے سگریٹ کا دھواں اپنی طرف کھینچا. تو دلکش، دل کو بھانے والا. شاہکار کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عمدہ بنا ہوا، بہت شاندار کارنامہ. تو کہا گیا ہے کہ ان کا انداز بیان ایک دلکش اور خوبصورت کارنامہ ہے جس نے ان کے بعد آنے والوں کو بھی، یعنی کہ وہ اتنا اچھا تھا کہ ان کے بعد میں جتنے بھی ادیب آئے انہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کو فالو کیا اور اس کو اپنایا، کہ وہ ان کی نثر نگاری سے اس قدر متاثر ہوئے. خوبصورت اور دلنشین نثر کے علاوہ
ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا کہ وہ لاہور میں انجمن پنجاب کے لیکچرر اور سیکرٹری تھے۔ تو جب وہ وہاں پر اس عہدے پر قائم تھے تو اس وقت انہوں نے ایک اور چیز کی ابتدا کی کہ شاعری میں جدید طرز، نئے انداز کی شاعری کو متعارف کروایا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یعنی کہ انہوں نے شاعری کا انداز یکسر بدل دیا۔ آخری پیراگراف کی طرف آئیے۔ آخری پیراگراف دیکھیں، یہاں بتایا گیا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، آب حیات ابھی وہ کتاب جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ادیبوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، دربار اکبری مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں کے دور میں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ نیرنگ خیال، نیرنگ خیال کا مطلب ہوتا ہے خیال کا نیا پن، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ قصص ہند، ہندوستان کے جو قصے ہیں اس میں یہ کتاب بھی ان کی اچھی ہے۔ اور سخندان فارس، یعنی کہ فارسی کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ تو اب ان کے جو استاد ابراہیم ذوق، ان کی جو شاعری کی کتاب تھی وہ بھی انہوں نے ترتیب دی، مرتب کیا، ترتیب دی۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں، یعنی کہ آزاد نے ایسی نظمیں بھی لکھیں، موضوعاتی نظمیں، یعنی کہ ایک موضوع کو سلیکٹ کر لیا، پھر انہوں نے ان پر نظمیں لکھیں اور جو کہ نظم آزاد میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی آزاد کی ایک بک ہے جس کا نام ہے نظم آزاد، جس میں اس کا ان کی تمام آزاد نظموں کا مجموعہ جو ہے، موضوعاتی نظموں کا مجموعہ آزاد نظم، ان کی جو کتاب ہے اس میں شامل ہے۔ تو بیٹے آج ہم نے اگلا ہم جو پڑھنے جائیں گے سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، اس کے مصنف کا تعارف پڑھا۔ شیٹ آپ کو دے دی گئی ہے، آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ اس کو پوائنٹس کی شکل میں یاد کریں تاکہ جب ہمیں پیپر میں کوئی MCQs میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن آئے تو ہمیں اسے لکھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔